السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کا ذکر ان کی اپنی مرضی سے نہیں اترتا بلکہ اللہ کی اپنی مرضی سے اترتا ہے۔ کچھ لوگ سوچ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ یاد کرواتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کا نام اپنے ذکر والوں کی فہرست میں لکھتا ہے تو اس کے دل پر نشانی ظاہر نازل ہوتی ہے، ایسی نشانی جسے محسوس کر لیا جائے تو پوری زندگی بدل جاتی ہے، دل کی سمت جدا ہو جاتی ہے اور انسان خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ میں یاد کر رہا ہوں یا مجھے یاد کروایا جا رہا ہے۔ آج کی اس محفل میں گہرے راز کھولنے جا رہے ہیں۔ اللہ کسی کو اپنا بناتا کیسے ہے؟ یہ سوال بہت سے دلوں میں رہتا ہے، مگر بہت کم لوگ اس کی حقیقت تک پہنچ پاتے ہیں۔ انسان عبادت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب رب قرآن میں کہتا ہے، یعنی اللہ خود چن لیتا ہے جسے چاہے اپنے لیے، اپنی یاد کے لیے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ پہلے اس کی طرف بڑھ چکا ہوتا ہے، اس پر رحمت کا پہلا پردہ اتر چکا ہوتا ہے۔ بندے کو دیر سے احساس ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے بزرگ کی کہانی بہت مشہور ہے۔ جوانی میں وہ بازاروں میں گھنٹوں بیٹھا رہتا، غفلت، گمراہی، غلط صحبت، ہر دروازے پر گرتا، ہر اندھیرے میں چلتا۔ لوگ کہتے تھے اس کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا، مگر ایک رات وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ نہ نیکی کا کوئی ارادہ، نہ عبادت کی کوئی توفیق، بس ایک لمحہ ایسا آیا، اس کے دل پر ایک عجیب سا بوجھ اترا، جیسے اندر کوئی بھاری دستک ہو۔ اس نے خود کو روتے ہوئے پایا بنا کسی وجہ کے، اور اس نے پہلے آنسوؤں کے بیچ میں صرف ایک جملہ کہا، اے اللہ، میں بہت ٹوٹ گیا ہوں۔ اس رات سے اس کی دنیا بدل گئی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ خود بدل رہا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اللہ اسے بدلنے کے لیے چن لیا تھا۔ وہ پہلا آنسو، وہ پہلی لرزش، وہ پہلی شرمندگی، یہی وہ نشانی تھی جو اللہ نے اسے کے دل پر نازل کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور دین کی سب سے بڑی سمجھ عبادتوں میں نہیں، دلوں کے حال میں ہے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میرا دل کیوں بے چین ہو جاتا ہے، میں گناہ کے بعد کیوں بھاری ہو جاتا ہوں، اذان کی آواز سن کر دل کیوں پگھلتا ہے، اور کبھی رات کے سناٹے میں دل کیوں کہتا ہے، اللہ یہی تو وہ مقام ہے جہاں دین کی سب سے گہری سمجھ اترتی ہے، اور اس سمجھ کا سب سے اونچا مقام اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کے دل میں دنیا کی بے چینی چھین لیتا ہے، پہلے دل کو نرمی دیتا ہے، پھر ایک دن اچانک دل روح سے نکلنے لگتا ہے، دل سوچنے لگتا ہے، گناہوں کا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، رحمت کی کھڑکی کھلنے لگتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے جب بندے کے دل میں اللہ کی طرف کھینچنے والی ایک لکیر بن جاتی ہے۔ وہ لکیر، وہ کشش، وہ اندرونی نرمی، یہی تو وہ پہلا راز ہے کہ اللہ بندے کو اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے، اور یہی بات ہمیں اگلے حصے میں لے جائے گی کہ اللہ جب کسی بندے کو چن لیتا ہے تو اس کے دل پر نازل ہونے والی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے، وہ کتنی حیران کن ہوتی ہے۔ جس لمحے اللہ کسی بندے کا نام اپنے ذکر والوں میں لکھتا ہے، اس لمحے اس کے دل پر پہلی نشانی اترتی ہے،
ایک خاموش پکار جو باہر کی دنیا سنتی نہیں، مگر دل کے اندر ایسا ہلچل مچا دیتی ہے کہ انسان خود بھی حیران ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عجیب لمحہ ہوتا ہے جس میں سکون بھی ہوتا ہے اور بے چینی بھی، نور بھی ہوتا ہے اور لرزش بھی، جسے دل کسی بہت دور جگہ سے بلایا جا رہا ہو اور انسان نے خود تو کچھ نہیں کیا، لیکن دل کے اندر کوئی حرکت خود بخود جنم لینے لگتی ہے۔ پہلی نشانی اکثر بہت خاموش ہوتی ہے مگر بہت طاقتور ہوتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرا خیال ہے، شاید یہ میرا احساس ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ دل پر رحمت کی پہلی کرن اتارتا ہے، جسے ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے ہلکی سی روشنی اندر آ جائے، یا جیسے بہت اندھیری رات میں دور کہیں ایک چراغ جل اٹھے۔ دل سوچتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، میں کیوں بدل رہا ہوں؟ یہی تو پہلا اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے یاد کے راستے پر چلانا شروع کر دیا ہے۔ ایک نوجوان کی کہانی بہت عبرتناک ہے۔ وہ کئی سالوں سے حرام کی کمائی میں ڈوب رہا تھا۔ غلط دوست، غلط ماحول، غلط راتیں، ہر دروازہ اس کے لیے کھلا تھا سوائے ہدایت کے۔ اس کے گھر والے پریشان تھے، شاید یہ لڑکا کبھی نہیں بدلے گا۔ لیکن ایک رات فجر کی اذان سن کر واپس آ رہا تھا، نشہ اتارے بغیر، دماغ بھاری، دل خالی۔ اچانک مسجد کے سپیکر سے اذان کی آواز اٹھی، الصلاۃ خیر من النوم۔ وہ رک گیا، ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا۔ اس نے کبھی اذان کو اس طرح نہیں سنا تھا۔ اس لمحے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے، بنا کسی ارادے کے۔ نہ کسی نے سمجھایا، نہ کوئی بیان سنا، نہ کوئی تبلیغ، مگر دل خود ٹوٹ گیا۔ وہ خود بیٹھ گیا، سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور صرف ایک جملہ کہا، یا اللہ، میں بہت دور چلا گیا تھا۔ یہی تھی پہلی نشانی۔ اللہ نے اس کا نام ذکر والوں میں لکھ دیا تھا، اس لیے اس کے دل پر پہلی بار شرمندگی کا نور اترا۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، اور یہ آیت صرف عبادت کرنے والے دل پر لاگو نہیں ہوتی، بلکہ اس دل پر بھی اترتی ہے جو ابھی واپس پلٹنے والا ہو، جسے ابھی پہلا اشارہ ملا ہو، جس پر پہلی پاکیزہ ہلچل اتری ہو۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ بے چینی کیوں ہے، یہ سکون کیوں ہے، یہ ایسی کیفیت کیوں ہے جو میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ مقام جہاں دل کو پہلی بار اپنے رب کی طرف پلٹنے کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش بندے کی طرف نہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ نے فرمایا، ذکر کی پہلی نشانی نہیں کہ تمہیں عبادت کا شوق ہے، بلکہ یہ کہ تم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا شروع ہو جاؤ۔ یہ شرمندگی، یہ اندر کی کسک، یہ خاموش پکار، یہ ذکر قلبی کا پہلا دروازہ ہے۔ بندہ سجدے میں نہیں گرتا، مگر دل جھکنے لگتا ہے۔ زبان پر توبہ نہیں آتی، مگر روح پکار اٹھتی ہے، واپس آ جاؤ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سمجھتا ہے، نہ ذکر شروع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے میرے اندر ذکر شروع کروایا ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا عملی سبق چھپا ہے۔ ذکر کی سب سے پہلی شکل لسانی نہیں ہوتی، دل کی نیت ہوتی ہے، یعنی دل میں یہ ارادہ اٹھ جائے کہ میں اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہی پہلا ذکر ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں، نہ تسبیح، نہ وظائف، نہ ورد۔ سب سے پہلا ذکر صرف نیت ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں، تمہارے الفاظ کو نہیں۔ جب دل میں اللہ کا ارادہ جاگتا ہے تو یہ ایک
کی جانب سے پہلا تحفہ ہوتا ہے۔ اس نے دل کو اپنی طرف موڑ دیا، لیکن جب اللہ نے پہلی نشانی کو قبول کر لیتا ہے، اپنے دل کو اس خاموش پکار کو دبا کر نہیں بھاگتا، بلکہ ایک لمحہ کے لیے رک کر کہتا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، تو پھر دل کے اندر ایک اور تبدیلی جنم لیتی ہے، ایک ایسی تبدیلی جو انسان کی پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ دل کا زندہ ہونا یہ ایک عجیب سا راز ہے۔ ذکر قلبی کا سارا سفر ایسا ایک لمحے پر کھڑا ہوتا ہے جب دل پہلا سانس لیتا ہے۔ دل کا راز زندہ ہونا یہ ایک عجیب سا راز ہے۔ ذکر قلبی کا سارا سفر صرف اسی ایک لمحے پر کھڑا ہوتا ہے جب دل پہلا سانس لیتا ہے۔ ہاں، دل بھی سانس لیتا ہے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو دھڑکتے تو ہیں لیکن زندہ نہیں ہوتے۔ انسان چلتا پھرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثر لوگ مردہ دل لا کر پھرتے ہیں، جسم زندہ مگر دل مردہ۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ذکر قلبی کا اصل راز چھپا ہے، کیونکہ ذکر وہ ہے جو مردہ دل کو اٹھا کر زندہ کرتا ہے، اور زندہ دل وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں، زندہ دل وہ نہیں جو گھنٹوں عبادت کرے، بلکہ وہ ہے جو ایک لمحہ گناہوں کے بعد بھی بے چین ہو جائے، جو دنیا میں رہ کر دنیا سے اوپر اٹھنے کی کوشش کرے، جو لوگوں کے بیچ رہ کر بھی اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ تلاش کرتا رہے۔ زندہ دل وہ ہے جو سجدوں میں نہیں بلکہ ہر سانس میں اللہ کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے زندگی صرف وہ نہیں جو آنکھیں دیکھتی ہیں، بلکہ وہ بھی ہے جو دل محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان پہلی بار سمجھتا ہے کہ دل زندہ ہو رہا ہے۔ سانس اندر جائے تو دل کہے اللہ اللہ، سانس باہر آئے اور دل کہے اللہ اللہ۔ وہ ذکر ہے جو دل کو زندہ کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل میں اللہ کی محبت کا پہلا چراغ جلتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے دل کو دھیرے دھیرے جاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب انسان روز کے 2 منٹ دل کو دیتا ہے، یہ 2 منٹ ایک دن دل کی زندگی بن جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب دل خود بخود اللہ کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ دل کی دھڑکن میں اللہ کا نام شامل ہونے لگتا ہے۔ انسان کچھ نہیں کرتا مگر اس کے دل میں روشنی آنے لگتی ہے۔ جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس زندہ دل کو ایک اور نشانی دیتا ہے، ایک ایسی نشانی جو انسان کو اس راستے پر بہت آگے لے جاتی ہے۔ جب دل کو اللہ کی یاد کرنے لگتا ہے اپنے آپ بغیر کوشش کے، تو سمجھ لو وہ مقام جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ درجہ اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ کچھ لوگ ذکر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ ذکر کرواتا ہے۔ یہ وہ مقام نہیں جو مشق سے ملے، یہ وہ مقام ہے جو قبولیت سے ملتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے دل میں اپنے نام کی خوشبو ڈال دے تو اس بندے کا دل خود بخود اللہ اللہ کہنے لگتا ہے، چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، بالکل بے خیالی اپنے اندر کوئی نورانی محسوس کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان تر ہوتی ہے اس کا دل بھی تر ہوتا ہے، مگر یہاں ایک ایسا راز چھپا ہے، زبان کا تر ہونا کافی نہیں، اصل تر دل کا ہونا ہے، اور دل تبھی تر ہوتا ہے جب اس کے اندر اللہ کا نام خود اتر جائے۔ ذکر قلبی کا سب سے اونچا مقام یہ ہے، ذکر زبان سے نہیں چلتا، درد سے چلتا ہے۔ ایک صحابی کی مشہور روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ رات بھر ان کی ہچکی چلتی رہتی ہے، ہونٹ ہلتے بھی نہیں، زبان بولتی بھی نہیں، مگر دل کے اندر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ وہ خود بھی نہیں جانتے کہ ان کے اندر کیا نور چل رہا ہے۔ باہر سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، در حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا نام گردش کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو اپنے یاد کے نظام سے جوڑ دیا ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگیوں میں ایسی مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ حسرت ہوتی ہے۔ ایک برزوق کا واقعہ مشہور ہے۔ لوگ کہتے تھے ان کا دل اللہ کی نعمت کی طرف دھڑکتا تھا۔ ہر دھڑکن کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا جیسے اللہ اللہ کی آواز اٹھتی ہو۔ ان لمحوں قریب بیٹھے لوگ گواہی دیتے تھے کہ ان کے سینے ایک عجیب سی نرمی، ایک عجیب سا نور، ایک عجیب سی لرزش محسوس ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت خاموش رہتے تھے مگر ان کا دل بولتا رہتا تھا۔ ایک بار کسی نے پوچھا، آپ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتے، میں خاموش ہوں، میرا دل خاموش نہیں۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی یاد کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اب یہاں آخری مگر سب سے اہم عملی راستہ ہے جو ساری زندگی کے لیے دل کو اس کی کیفیت کے قریب لے جاتا ہے۔ پہلا قدم، رزق، رشتے، دوست، ماحول، ہر چیز میں حلال کو ترجیح دو۔ حرام دل کو اندھا کر دیتا ہے، اندھے دل میں ذکر ٹھہرتا نہیں۔ دوسرا قدم، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اگر ہو جائے تو فوراً شرمندگی اختیار کرو، یہی شرمندگی ذکر کا دروازہ کھولتی ہے۔ تیسرا قدم، رات کو سونے سے پہلے صرف ایک منٹ دل پر ہاتھ رکھ کر صرف اتنا کہیں، یا اللہ میں تیرے بغیر کچھ نہیں، نہ آواز، نہ لفظ، نہ کوشش، صرف دل کا احساس۔ صرف ایک منٹ آہستہ آہستہ دل کے اندر وہ چراغ جلا دیتا ہے جو کبھی نہیں بجھتا۔ اللہ اس چراغ کو ذکر قلبی کا مرکز بنا دیتا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔